السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسا فارمولہ اگر اس پر جو انسان بھی عمل کرے گا تو وہ پوری زندگی کامیاب رہے گا، وہ کامیاب رہے گا، اس کے بچے کامیاب رہیں گے، اس کا خاندان کامیاب رہے گا، اس کی فیملی کامیاب رہے گی۔ ہر موڑ پر، ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں، ہر وبھاگ میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں بندہ کامیاب رہے گا۔ وہ چیز کیا ہے؟ سچائی۔ سچائی کو اپنا لیجئے۔ اللہ اور اس کے پیارے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کو بہت پسند کرتے ہیں۔ آج ہمارا بیان اسی پر ہوگا۔ سکون کے ساتھ اطمینان سے آپ بیان سنیے، انشاءاللہ آپ کو مزہ آنے والا ہے، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بس تھوڑا سا وقت نکالیے اور زندگی کو کامیاب بنائیے۔ آپ کی زندگی کو کامیاب بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے، اگر روکیں گے تو وہ صرف اور صرف آپ ہی ہوں گے۔ جی، کامیابی سے ہمیں کوئی نہیں روکتا ہے، ہم خود اپنے آپ کو کامیابی سے روکتے ہیں۔ جی، اگر ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں تو اس کے پیچھے صرف اور صرف ہمارا ہی ہاتھ ہے۔ اگر ہم سکسیسفل نہیں ہو رہے ہیں، اگر ہم جیون میں سفل نہیں ہو رہے ہیں، اگر ہم کسی کام میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ ہم ہی ہیں، اس کا روڑا، اس کا اسپیڈ بریکر ہم ہی ہیں۔ اگر ہم آج اپنے آپ کو بدل لیں تو ہم بدل جائیں گے، اور آج اگر ہم اپنے آپ کو بگاڑیں تو آج ہم بگڑ جائیں گے۔ ہم اسی لیے کامیاب نہیں ہو رہے ہیں کہ ہم نے آج تک کامیاب ہونا چاہا ہی نہیں ہے۔ جی، دل سے نہیں چاہا ہے۔ جیسا کہ صحابی رسول ہیں، جنگ میں جا رہے ہیں، کشتیوں کو جلا دیا، دریا پار کیا، کشتیوں کو جلا دیا، کہا آر یا پھر پار ہے، مریں گے یا پھر کریں گے۔ جب یہ سچویشن آتی ہے تو پھر کامیابی قدم چومتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں کامیابی چاہیے ہی چاہیے۔ تو عمل کیجئے، ہمارا بیان سنیے، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 کو پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ کے بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ یعنی کہ وہ مسلمانوں کو دکھاتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور جب اپنے لوگوں میں چلے جاتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم تو مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کے دلوں کی بیماری ہے۔ تو جھوٹ بولنا یہ دل کی بیماری ہے۔ ایک تو یہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، عام طریقے سے ہم علاج کراتے ہیں، یہ تو ہوتی ہے، مگر اصل بیماری جو دل کی ہوتی ہے وہ جھوٹ ہو گیا، کینہ ہو گیا، کپٹ ہو گیا، کسی کا بغض ہو گیا، کسی کی برائی ہو گئی۔ اب دیکھیے دوستو، میں آپ کو بتا دوں، اگر ہم کسی کی برائی دل میں رکھیں گے، اگر ہم ایک پیالہ پانی لیں اور اس کو لے کر کھڑے ہو جائیں، ایک پیالہ، صرف ایک پیالہ پانی ہو، اور اس کو لے کر یوں کر کھڑے ہو جائیں، آپ 5 منٹ 10 منٹ رکھیں گے، مگر اس کے بعد پھر آپ کا ہاتھ جو ہوگا وہ سن ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ آدھا گھنٹہ اس طرح سے پیالے پانی کو پکڑے رہیں تو وہ آپ کا ہاتھ جو ہوگا ایک دم بہت کرا ہو جائے گا، بہت بھاری ہو جائے گا۔ آپ ذرا ٹرائی کر کے دیکھنا، ایک پیالے پانی کو آپ زیادہ نہیں تو 1 گھنٹہ پکڑ کے رکھنا، پھر آپ کے ہاتھ کا کیا حال ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ چلے گا۔ تو دوستو، یہ کینہ، یہ کپٹ، لوگوں کی دشمنی، برائی، منفی سوچ، نیگیٹو تھاٹس، یہ کیا ہے؟ اصل ظاہر یہ ہے، ہم اگر دماغ میں رکھیں گے، دل میں رکھیں گے تو ہم دوسرے کا کچھ بگاڑ پائیں یا نہ بگاڑ پائیں، مگر اپنا ضرور بگاڑ لیں گے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ دوسروں کے ساتھ برائی رکھنا، دوسروں کے ساتھ غلط سوچنا، اس کا غلط جو ہوتا ہے اثر ہمارے اوپر ہی پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو کسی کے انگارہ مارنا ہے، آگ کا انگارہ آپ کو کسی کو مارنا ہے، اب اس انگارے کو پہلے آپ ہاتھ میں لیں گے تو اس انگارے سے آپ کا ہاتھ جو جلے گا ہی جلے گا۔ اب جس کو آپ مار رہے ہیں وہ الگ بات ہے، اس کو لگے یا نہ لگے، سمجھے نہیں سمجھے، مگر آپ کا ہاتھ ضرور جل جائے گا۔ اسی طرح سے یہ ہوتا ہے۔ بہرحال اس آیت میں دل کے مرض کا سے مراد جو ہے وہ منافقوں کی منافقت ہے، جو منافقت دکھاتے ہیں۔
حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی دشمنی ان کے دلوں میں بھری ہوئی ہے اور وہ دکھاتے ہیں اپنے آپ کو ہے مسلمان کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ ان کی مسجدیں بھی ہوتی ہیں، وہ نماز بھی ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں، مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلیت بیان کر کے رکھ دی ہے۔ تو اصل بیماری حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے کی توہین ہے۔ معلوم ہوا کہ بد عقیدگی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے، نیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان سے جلنے والا مریض القلب یعنی دل کا بیمار ہوتا ہے۔ جس طرح جسمانی مرض ہوتے ہیں اسی طرح سے کچھ باطنی امراض بھی ہوتے ہیں۔ جسمانی امراض ظاہری صحت و تندرستی کے لیے سخت نقصان دہ ہوتے ہیں، اور باطنی یعنی اندر والے جو مرض ہوتے ہیں وہ ایمان اور روحانی زندگی کے لیے خطرناک زہر ہیں۔ ان باطنی امراض میں سب سے بدتر تو عقیدے کی خرابی کا مرض ہے۔ اگر بندے کا عقیدہ خراب ہو گیا تو سب سے خطرناک کینسر سے زیادہ خطرناک یہ مرض ہے۔ اگر آدمی کا عقیدہ خراب ہو گیا یہ سب سے خطرناک بھیانک بیماری ہے۔ اسی لیے بطور خاص امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب احیاء العلوم کی 3ری جلد کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی۔ مفسرین نے اس اضافے کی مختلف صورتیں بیان فرمائی ہیں کہ ریاست چھن جانے کی وجہ سے منافقوں کو بہت قلبی رنج پہنچا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف آئے تو اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے والے لوگ تھے ان کا مرض اور بڑھ گیا، ان کی بے چینی اور بڑھ گئی، اور منافقوں کے دل کفر اور بدعقیدگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی سے بھرے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ان چیزوں میں اور اضافہ کر دیا اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ کوئی بات اب ان پر اثر نہیں کرتی ہے۔ اب آئیے جھوٹ بولنے کے بارے میں اس میں رب کائنات نے فرمایا ہے کہ انہیں دردناک عذاب ملے گا بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ آج یہ چیز بڑی کامن چل رہی ہے، آدمی بات بات میں جھوٹ بول جاتا ہے، کبھی تو فائدے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، کبھی بغیر فائدے کے بھی جھوٹ بول جاتا ہے، بے فائدے کے خالی مذاق کے لیے مزے کے لیے۔ تو جھوٹ بولنا بڑا خطرناک ہے۔ جگہ جگہ کلام پاک میں رب کائنات نے فرمایا ہے کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے۔ اور آدمی سے کہو کہ مولانا کہاں کی بات کر رہے ہو، کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہاں کی بات کر رہے ہو، جھوٹی ہو رہے تو قانون چلے، اتنی غلط بات۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور یہ کہہ رہا ہے ایسی بات ہوئی تو قرآن کی خلاف ہو گئی، خدا رحم فرمائے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، ان پر دردناک عذاب کی وعید ہے، لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچنے کی خوب کوشش کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، یعنی سچائی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ سچائی یہ کیا ہے؟ نیکی ہے، اور نیکی جنت میں لے جانے والی چیز۔ حضور نے فرمایا کہ سچائی کو اپنی طرف سے پکڑ لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک اس کو صدیق لکھ دیتا ہے، صدیق لکھ دیتا ہے۔ تو ہمیں ہر وقت سچ بولنا چاہیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو کذاب لکھ دیتا ہے، بہت بڑا جھوٹا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل ہے یعنی جھوٹ چھوڑنے کی چیز ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے کنارے مکان بنائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی اس کا ہمیں دنیا میں تو فائدہ ملے گا ہی ملے گا، اور جو بندہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے کنارے پر ایک مکان بنا دے گا۔ کتنی اچھی بات ہے۔ اور بندہ دیکھو جھوٹ پکڑا جاتا ہے تو سمجھے، جھوٹ آدمی پکڑا جاتا ہے، کبھی کبھی آدمی ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 70 جھوٹ اور بولتا ہے۔ تو جھوٹا آدمی پسند کسی کو نہیں ہوتا ہے، کسی کو بھی پسند نہیں ہوتا، اور جھوٹ ایک نہ ایک دن ضرور سامنے آ جاتا ہے۔ سچ کو آدمی کتنا بھی دبائے مگر جیت آخر میں سچ ہی کی ہوتی ہے۔ اور آدمی کا دوستو یہ عزت آدمی کی بہت دنوں میں بنتی ہے مگر ختم کرنے میں کچھ نہیں دے رہی۔ تو ہمیں چاہیے اللہ پر بھروسہ رکھیں، اپنی قسمت پر بھروسہ رکھیں۔ ہمارے رزق میں سے ایک بال کی نوک کے برابر بھی کوئی کم نہیں کر سکتا۔ ارے بھائی اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولنے سے ہماری روزی روٹی بڑھ جائے گی
تو بڑا کرنا مسئلہ ہے۔ کیا میرے دوستوں اللہ نے جو ہماری قسمت لکھی ہے، تقدیر لکھی ہے، تو کیا وہ ہمارے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہے؟ نہیں، ہم اس بات پر بھروسہ رکھیں جو اللہ نے ہمیں لکھ دیا ہے، جو ہمارے لیے نعمتیں، برکتیں، دولتیں، پیسے جو بھی ہمارے لیے طے فرمائے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، وہ ہمیں مل کے رہے گا۔ آدمی کی روزی روٹی آدمی کو اس کی موت سے زیادہ تلاش ہے۔ آپ کہیں بھی ہو، اگر آپ کی قسمت میں ہے وہ چیز آپ کو مل کے رہے گی۔ ہر بندہ اپنی زندگی میں اس بات کا ایکسپیرینس کرتا ہے، سوچ سمجھ میں نہیں ہوتا، دل و دماغ میں نہیں ہوتا، وہاں سے آدمی کو رزق مل جاتا ہے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ایسی جگہ سے رزق مل جاتا ہے کہ بندہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر اپنے آپ کو اپنانا چاہیے۔ قرآن شریف میں رب کائنات فرماتا ہے کہ جو بندہ خدا سے ڈرتا ہے اور اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ رزق روزی دینے والا اللہ پاک ہے، ہمیں ہر وقت سچ ہی بولنا چاہیے۔ خود کو اور اپنے بچوں کو کامیاب بنانے کے لیے ہمارے چینل مائی امام کو سبسکرائب کریں۔ ہمارا بیان یہ آپ کو کیسا لگا آپ اس کے میں بتائیے، کیا بات آپ کو اچھی لگی اور کیا بات، کوئی بات اگر آپ کو صحیح نہیں لگی ہے تو اس کے بارے میں بتائیے، ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کے بتائیے، اور اس سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑیے۔ انشاءاللہ یہ چینل آپ کی زندگی، آپ کے گھر والوں کی زندگی کو چینج کر دے گا، دونوں جہان میں آپ کو کامیابی حاصل ہو جائے گی، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔